میرا نام فاریہ ہے اور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ کی جاب کرتی ہوں۔ یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ مجھے ضروری کام سے کمپنی کے ہیڈ آفس جانا تھا، جو میرے شہر سے تقریباً 450 کلومیٹر دور لاہور میں واقع ہے۔ ویسے تو میں ضرورت پڑنے پر ٹرین میں سفر کرتی ہوں، لیکن ان دنوں سردی کا موسم تھا اور دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈیول بہت متاثر تھا اور اکثر گاڑیاں کئی گھنٹے لیٹ آتی تھی۔ اس لیے امی نے مجھے کہا، بیٹی تم ایسا کرو، بس میں چلی جاؤ اور اگر صبح 7 بجے والی بس پکڑو تو تم دن کو 12 تک کراچی پہنچ جاؤ گی۔ تمہارا ہیڈ آفس تو شام 4 بجے تک کھلا رہتا ہے، اس لیے بآسانی تم اپنا کام نپٹا کر رات 9 بجے تک گھر پہنچ جاؤ گی۔ چنانچہ میں نے امی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی عمل کیا۔ صبح کے 5:30 بجے جب مکمل اندھیرا تھا تو بھائی مجھے بائک پر بٹھا کر اسٹاپ پر چھوڑ آیا۔ اڈے پر ابھی صرف عملے کے افراد ہی تھے۔ مسافر چند ایک ہی تھے، لیکن ان کا روٹ دوسرا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں ہی ان کی بس آئی اور وہ سوار ہو کر چلے گئے۔ اب میں ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی سردی سے ٹھٹھا رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک لڑکا آیا اور مجھے کہنے لگا، میڈم آپ بس میں جا کر بیٹھ جائیں، بس آدھا گھنٹہ لیٹ نکلے گی، تب تک دوسرے مسافر بھی آ جائیں گے، کیونکہ بکنگ تو کافی لوگوں کی ہے، لیکن ابھی تک آپ کے علاوہ کوئی دوسرا مسافر نہیں آیا۔ بس تھوڑی دور مخصوص جگہ کھڑی تھی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور کپڑوں والے میلے کچیلے نشئی مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو انہوں نے مجھے پکڑ کر سیٹ پر گرا لیا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن بس کے اندر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس مکمل طور پر بند تھی۔ پتہ نہیں میری آواز باہر سنائی دیتی بھی ہوگی کہ نہیں۔ میں اکیلی نہتی لڑکی 2 بدنیت آدمیوں کے لیے ترن والا ثابت ہو رہی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، کئی بار میرا پاؤں ان کے برے طریقے سے لگا بھی تھا، لیکن ان دونوں پر وحشت سوار تھی۔ وہ میرے کپڑے کھینچ رہے تھے، میری جو چیز بھی ان کے ہاتھ میں آتی جانوروں کی طرح نوچ ڈالتے۔ میرے تن پر ایک کپڑا بھی نہ چھوڑا۔ جب میرا جسم بالکل ننگا ہو گیا تو ان وحشی درندوں نے میرے جسم کے کچھ حصے اپنے منہ میں لے لیے۔ میں ان سے معافی مانگتی رہی، میری عزت بخش دیں، لیکن ان درندوں نے میری ایک نہ سنی اور ایک میرا انڈر ویئر اتار دیا۔ وحشی درندے کبھی اپنے گندے ہونٹ میرے منہ میں ڈالتے اور کبھی کہیں اور، یہاں تک جب ان کی وحشت سر چڑھ گئی تو میری عزت کا جنازہ نکال دیا، اور دونوں نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے دونوں سوراخوں کے ذریعے سے میری عزت برباد کر دی اور مجھے چیتے جی مار دیا۔ میری چیخوں سے پوری بس لرز رہی تھی، لیکن کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا۔ بس کے باہر عملے کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بے خبر تھے اندر کیا چل رہا ہے۔ میں نازک لڑکی 2 وحشیوں کے ہاتھ آئی ہوئی تھی۔ میرے سوراخ سے خون رسنے لگا تھا کہ اچانک بس کے قریب سے ایک سیکیورٹی والا گزرا۔ میں نے چلا کر اس کو آواز دی، لیکن بند شیشوں کے اندر سے اس کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ میں پاگلوں کے ہاتھوں مرنے سے پہلے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے بس کے شیشے پر دے ماری۔ شیشہ ایک دھماکے سے چکنا چور ہو گیا۔ سیکیورٹی والے نے اچانک مڑ کر دیکھا اور دوڑتا ہوا بس کے اندر آنے لگا، لیکن وحشیوں نے بس کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ سمجھ چکا تھا بس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے فون نکال کر کسی کو کال کی تو عملے کے 5-6 افراد فوراً وہاں پر آ گئے۔ ان میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جس نے مجھے سردی سے بچنے کے لیے بس کے اندر بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ جانتا تھا میں بس کے اندر ہوں۔ سب لوگوں نے مل کر جلدی سے دروازہ توڑا، مجھے چھڑوایا اور ان لوگوں کو قابو کر کے باندھ دیا۔ میں کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ایک آدمی نے مجھے چادر دی اور کمرے میں لے گیا جہاں پر 2 بس ہوسٹس لڑکیاں آرام کر رہی تھی۔ اس نے لڑکیوں کو مختصر ساری بات بتا کر مجھے ان کے حوالے کیا اور خود باہر چلا گیا۔ دونوں لڑکیاں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اپنے اضافی کپڑے پہننے کو دیے اور واش روم بھیج دیا۔ میں نے آئینے کے سامنے اپنے بری طرح نوچے جسم کا جائزہ لیا اور گرم پانی سے اپنا جسم اچھی طرح صاف کیا اور بس ہوسٹس کے دیے کپڑے پہن لیے۔ مجھے خراشیں کافی آئی تھی، لیکن کوئی بڑا زخم نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑا درد تو میری روح پر لگا تھا جس نے میرا اندر گھائل کر دیا تھا۔ کئی لوگوں نے میرا جسم دیکھ لیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی زمین جائے اور میں اس کے اندر دفن ہو جاؤں، لیکن ایسی ہوتا نہیں ہے۔ میرے باہر آنے پر لڑکیوں نے مجھے گرم چائے کے ساتھ کچھ درد کش گولیاں دی، جس سے مجھے کافی افاقہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس اسٹاپ کا مینیجر آیا اور میری طبیعت پوچھنے کے بعد میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، یہ خالصتاً ایک حادثہ ہے جس کے لیے میں ذاتی طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دراصل جب آپ بس کے اندر بیٹھ کر سو گئی تو یہ 2 آدمی جو کہ باقاعدہ منشیات کے عادی ہیں، نشے کی حالت میں کہیں سے اس طرف آ نکلے اور سردی سے بچنے کے لیے سائڈ پر کھڑی بس میں گھس گئے۔
اندر آپ کو یہ تنہا دیکھ کر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ دھند کی وجہ سے سیکیورٹی والے نے ان کو بس کے اندر جاتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ شاید ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ آپ کے کہنے پر میں پولیس بلوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کمپنی والے اس حادثے کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ میں نے اس کو پولیس بلانے سے منع کر دیا کیونکہ میں مزید کسی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ جو ہوا تھا میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد مینیجر نے پوچھا، آپ واپس گھر جائیں گی یا کراچی؟ میں نے کہا مجھے گھر چھوڑ دے تو مناسب رہے گا۔ اس نے ڈرائیور کو بلایا اور میرے ساتھ خود میرے گھر تک آیا۔ میرے گھر والوں کو ساری بات بتا کر معافی مانگ کر چلا گیا۔ مجھے وہ صاف کو شخص بہت اچھا لگا، دیکھنے میں بھی اچھا تھا، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنی والدہ کو لے کر ہمارے گھر پہنچ گیا تھا، اور آج میں اس کی بیوی ہوں۔ دوستو، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس نیک شخص کو ضرور دعا دوں گی جس نے فاریہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے عزت بخشی اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔